اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سی بزم محترم المقام حضرت جناب سرور خان صاحب مرحوم ان کے چہلم کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، جس میں آپ اور ہم سب اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ رسول کا کچھ ذکر کیا جائے، موت کے کچھ حالات سنیں اور موت کو یاد کریں، اور موت جو ایک ایسی حقیقت ہے کہ انکار کے باوجود بھی جس کو ملنا اور جس کا آنا یقینی ہے، اس موت کے ذکر سے ہم اپنی آخرت کی تیاریوں میں جٹ جائیں، اور جو کچھ بھی یہ سب ذکر خیر ہو اس کا ثواب ہم جناب سرور خان صاحب کی بارگاہ میں نظر کریں۔ جہاں تک حضرت محترم ہمارے سرور بھائی کا تعلق ہے، ہمارے بہت عزیزوں میں سے تھے، اور خاص طور سے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ علماء اہل سنت سے بھی انہیں بڑی محبت تھی، علماء کی صحبت میں رہنا، علماء سے استفادہ کرنا یہ ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور عمدۃ المحققین حضرت العلامہ المفتی الشاہ غلام محمد خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اپنی ظاہری حیات میں جناب محترم سرور خان صاحب کو اپنے قریب رکھا تھا۔ آج بھی بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو اس وقت علماء سے قریب تھے، آج بھی قریب ہے۔ نسیم بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی لوگ ہیں۔ یہ سب ایک گروپ تھا، ایک اہل سنت کا کام کرنے والا ایک گروہ تھا، بلکہ ہے۔ سنیت کا جو بھی معاملہ ہو تو جناب محترم سرور خان صاحب بہت پیش رہا کرتے تھے، اور کام کرنے والوں کو جوش دلانا، سنیت کے کام کے لیے جوش و خروش کے ساتھ سامنے آنا، یہ ان کی عادت ثانیہ تھی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ عابد ڈیری میں عابد بھائی کے یہاں ان سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، پھر میری کچھ مصروفیات زیادہ بڑھ گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ کئی مہینے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً 1.5 سال بعد انتقال سے صرف 2 روز پہلے میری موہن پورے میں ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے دن مجھے ایک جلسے کے لیے بنگال نکلنا تھا، اور کچھ میں ضروریات کی چیزیں خریدنے کی غرض سے موہن پورے میں آیا ہوا تھا۔ بس ایک دکان پر ان سے ملاقات ہوئی، اور بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مزاحاً ان سے کہا بھی کہ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوئی ہے تو آج حال یہ ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب آپ بولتے تھے تو کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے،
اور آج صرف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ مسکراتے رہے. اور اس وقت جب کافی دیر ہو گئی تو مجھ سے کہا کہ تم گھر جا رہے ہو تو یار مجھے اپنی گاڑی پہ چھوڑ دو. تو میں اپنی ہی گاڑی پہ ان کو گھر تک لایا تھا. جب گھر پہ لایا تو میں نے مذاق میں ایک بات کہی دی تھی اس وقت. اور دیکھیں کئی بار ایسے جملے جو آدمی مزاحن کہہ دیتا ہے لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہو جاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ وہاں پہ مولانا مدرسے کے جو ہیں وہ سیکرٹری کیا نام ہے ان کا، نظر حسین صاحب، مولانا شاکر صاحب سے بھی اس وقت ملاقات ہوئی. ایک عجیب اتفاق تھا کہ سب مل رہے تھے. تو میں نے یہ تمام لوگ جب ایک ساتھ تھے تو میں نے مذاحن کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا انتقال ہونے والا ہے. میں نے اپنے آپ کے لیے کہا تھا یہ. اور بہت دنوں بعد میں آپ لوگوں سے مل رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کل میں سفر پہ جا رہا ہوں تو پرسوں خبر آئے کہ یار فاروق صاحب دنیا میں نہیں رہے اور کل تو مل کے گئے. لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ بات جو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات محترم جناب سرور خان صاحب پہ فٹ ہو رہی تھی. دوسرے دن میں چلا گیا اور جلسے میں رہا. تیسرے دن جیسی میں صبح پہنچا تو دوپہر میں اعلان ہو رہا تھا کہ محترم سرور خان صاحب کا انتقال ہو گیا. اور مجھے وہ جملے یاد آئے اور میں ایک دم حیران ہو گیا کہ دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے کہ کب آ جائے کس وقت آ جائے کسی کو کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا. ایک ایسی حقیقت ہے موت، ایک ایسی شے اور ایک ایسی چیز ہے کہ کب موت سے کون شخص ہمکنار ہو جائے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کے تعلق سے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی روح قبض کر لے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا. دنیا میں بہت ساری چیزوں پر لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کھان پان کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہے، لباس کے پہننے پر، لباس کی پسندگی پر جو ہے اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، مذاہب میں اختلاف ہے. بلکہ یہاں تک کہ میں کہوں کہ خالق کائنات جس نے ہر انسان کی تخلیق فرمائی، ہر انسان کا خالق وہی ہے، ہر مخلوق کا خالق وہی ہے. خالق ایک ہے لیکن اس کے ماننے کو لے کر بھی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت ساری قومیں ہیں جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتی، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتی، اس کی ذات میں شریک کرتی ہے. خود پروردگار عالم کی ذات و صفات کو لے کر بھی لوگوں میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کو اس انداز میں نہیں مانتے، اس کی ذات کا اقرار اس انداز میں نہیں کرتے جو اقرار کرنے کا حق ہے اور جس طرح اسے ماننے کا اس نے خود حکم دیا ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر آج تک نہ کسی کا اختلاف رہا اور نہ رہے گا اور نہ اس پر کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ چیز ہے موت. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ یہ ضرور مانتا ہے، اس پر ضرور وہ اتفاق کرتا ہے کہ اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کو دنیا سے جانا بھی ہے. قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو اس انداز میں واضح فرمایا، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اب تو یہ سائنس بھی پروف کر چکا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں در حقیقت ان میں بھی جان ہوتی ہے، اگرچہ وہ ایک پتھر یا لوہے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ موضوع آج کا سائنس پر نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ گفتگو کرتا کہ کسی زمانے میں امام جعفر صادق نے جب کہا تھا کہ ہر جاندار، ہر چیز میں جان ہوتی ہے اور ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتھر کی مثال دی تھی اور اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یہ جو پتھر تم زمین پہ پڑا ہوا دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، نہیں، اس میں بھی جان ہے. اور ایک وقت یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. تو اس وقت شاگردوں نے بھی بڑا تعجب کیا تھا اور دنیا نے مذاق اڑایا تھا. لیکن سائنس کی جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی، آج تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ پتھر ہو یا لوہا ہو، دنیا کی کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی شے، جہاں لفظ شے کا اطلاق ہو جاتا ہے، کوئی بھی شے ہو اس میں جان ہے، اس میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور ان میں مسلسل تقسیم ہوتے رہتی ہے. یہ بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، پھر بکھرتے ہیں. یہ سسٹم، یہ دورہ اس میں چلتا رہتا ہے. تو ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے.
اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے کہ جنہوں نے ہمیشگی کی زندگی کے لیے بہت کچھ کیا، انہوں نے ایسی ریسرچ، ایسی تحقیقیں کی، ایسی جستجو کی کہ انہوں نے سوچا، انہوں نے چاہا کہ ہم ان بنیادوں پر، ان چیزوں کی بنیادوں پر دنیا میں ہم قیامت تک یا جب تک دنیا ہے تب تک ہم زندگیاں گزار سکے، لیکن ان میں آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ دنیا میں ایسی بھی قومیں رہی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ موت کو ہم اپنی حکمت سے ٹال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم اس فلسفے کو بڑے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا مقرب ترین ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور اور کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ موت کا وقت ایک متعین اور معین ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مطلق اور ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم۔ مطلق کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں انسان کے لکھ دیا گیا، تو تقدیر مطلق وہ ہے کہ جو دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسا تھا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آج کھانا نہیں ملے گا، مگر بندے نے کوئی اچھا عمل کیا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہو گیا اور تقدیر بدل دی گئی، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اس کی تقدیر بدل دو، آج تو تھا کہ بھوکا رہے گا لیکن اس کا یہ عمل مجھے پسند آ گیا، جاؤ آج اس کو اس نعمت سے سرفراز کر دو۔ تو بھوکا رہنے والا اس دن اچھی چیز کھا لیتا ہے۔ ایک میں نے مثال دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ تقدیر میں تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، یہ بے اولاد رہے گا، لیکن کسی ولی کی دعا کام آ گئی، اللہ نے اس ولی کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لیا اور اولاد سے مشرف فرما دیا۔ تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر میں تھا اولاد نہیں ہے، اب اس چیز کو مٹا دو کہ بے اولاد مرے گا، لکھ دو کہ اس کے تقدیر میں ہم نے 3 اولاد 4 اولادیں لکھ دی ہے۔ یہ ہوتی ہے تقدیر مطلق۔ لیکن تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ جو اٹل ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی میں جو ان تقدیروں میں جو چیزیں اور جو اشیاء آتی ہے، انسان کا پیدا ہونا اور انسان کا مرنا۔ ہر انسان کی روح عالم ارواح میں پیدا کر دی جا چکی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، تمام انسانوں کے سب سے پہلے جد امجد، تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کا منبع، تمام انسانوں کی اصل جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ رب کائنات نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو آپ کے سیدھے کاندھے کی طرف سے، دائیں کاندھے کی طرف سے کچھ بھوسیوں کی مانند کچھ شے خارج ہوئی، اور ان کا رنگ سفید تھا، اور ان کی تعداد اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں، جیسے کوئی بھوسی ہوا میں اڑا دی جائے تو کس طرح سے ہوتا ہے، بس اس قسم کا ایک منظر تھا۔ اور پھر الٹے کاندھے کی طرف سے پھر کچھ بھوسیوں کی طرف نکلا، ان کا رنگ کالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ یہ میرے کاندھوں سے یہ چیز کیا نکل رہی ہے۔ عرض کیا خالق کائنات یہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا آدم قیامت تک تیری پیدا ہونے والی اولادیں ہیں، یہ ان کی روحیں ہیں، اور ان کے لیے ایک مخصوص عالم میں نے بنایا جس کا نام عالم ارواح ہے، اور یہ تمام روحوں کو جو قیامت تک آنے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے، سب کی میں نے تخلیق فرما دی، اور ان کی تقدیر جو ان کے عمل تھے میں عالم الغیب ہوں، اپنے علم کے اعتبار سے میں نے جان لیا کہ کون دنیا میں کیسا عمل کرے گا۔ تو جو سفید قسم کی تو نے روحوں کو نکلتے دیکھا، ان کے لیے میں نے جنت مقدر کر دیا، اور جو کالی اور سیاہ دیکھا ان کے لیے میں نے جہنم مقدر کر دیا۔ اللہ کے نبی خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں جب میں شب معراج گیا تو میں نے دیکھا پہلے آسمان پہ ایک شخص بڑے حسین، بڑے خوبصورت ہے، اپنی سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر اپنی الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ یہ بڑے عجیب شخص معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام، یہ تمام انسانوں کے والد حضرت آدم ہے۔ حضور آگے بڑھے، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا، اے میرے والد آپ پر سلام۔ حضرت آدم نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، خوش آمدید کہا انہوں نے رسول اللہ کو،
سرکار نے کہا میرے باپ آدم یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ عرض کیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ میں جب سیدھی طرف دیکھتا ہوں تو وہ روحوں پہ میری نظر پڑتی ہے کہ جو جنت میں جانے والی ہے، وہی سفید روحیں مجھے نظر آتی ہیں۔ الٹی طرف دیکھتا ہوں تو سیاہ روحیں مجھے نظر آتی ہیں جو میری اولادیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہے۔ تو میں جنتی اپنی اولادوں کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اور جہنمی اپنی اولادوں کو دیکھتا ہوں تو غمزدہ ہو جاتا ہوں اور رونے لگتا ہوں۔ سب تقدیریں اسی وقت جب روحیں پیدا ہوئی تو تقدیر میں سب لکھ دیا گیا کہ کون سی روح دنیا میں کب پیدا ہوگی، اور اس کو تقدیر مبرم کے تحت ماتحت کر دیا۔ تو اب کوئی پیدا ہونے والی چیز ہو اس کو پیدا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عزل کرتے ہو کر لو، لیکن اللہ رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ عزل کیا ہوتا ہے؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال مذہب کی اور دینی باتیں ہیں، یہ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب کوئی جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اختلاط اور ان کے ملنے سے اولاد ٹھہرتی ہے، مگر پہلے زمانے میں لوگ اولاد کو روکنے کے لیے، آج کل تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تدبیریں آ گئی ہیں، دوائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، بچے بڑے ہوں گے تو خود جان جائیں گے، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ سب دوائیاں تو نہیں تھی کہ اولاد کی پیدائش کو روکا جائے، جس کو فیملی پلاننگ کا نام جو آج کل ہم نے دیا ہوا، تو فیملی پلاننگ نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں، تو عزل کرتے تھے۔ عزل یہ ہے کہ عورت کے رحم میں اس نطفہ جس سے اولاد قرار پاتی اس کو جانے نہ دیا جائے، اس کو روک دیا جائے۔ اب وہ خاص موقع کہ جب اس کا انزال ہوتا ہے بس اس وقت مرد ہٹ جاتا تھا، تو بعض صحابہ کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی ہم اولاد نہ ہو، تاخیر سے ہو، کچھ وقفہ ہو ایک اور دوسری اولاد کے درمیان میں، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی جان نہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا ہونا مقدر کر دیا اور وہ دنیا میں پیدا نہ ہو کر رہے گی، چاہے تم کتنی ہی تدبیریں کر لو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ چیز جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر تو کسی چٹان پر بھی گرا دے اور اللہ نے اگر ارادہ فرما لیا کہ وہ جان پیدا ہو تو وہ پتھر سے پیدا ہو کر رہے گی۔ یہ ہے تقدیر مبرم۔ اندازہ لگائیے کہ اس تقدیر کو ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ایسا ہوا، آپ کہیں گے پتھر سے کیسے اولادی پیدا ہوتی ہے؟ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا واقعہ قرآن میں نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ پہاڑی سے تو پیدا ہوئی تھی۔ تو مثالیں بھی دی گئی اور واقعات بھی اس طرح کے ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ پیدا ہونے والے کو نہ روکا گیا، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض وقت تدبیریں کی جاتی ہے مگر ڈاکٹر کی ڈاکٹریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، جو بچے کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہتا ہے۔ اور اسی طرح تقدیر مبرم میں موت کا بھی معاملہ آتا ہے کہ جس جان کو جس وقت دنیا سے گزر جانا ہے وہ وقت ٹل نہیں سکتا، وہ وقت اٹل ہے۔ اور اس تعلق سے قرآن عظیم میں ایک بڑا بہترین واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو مشرکین نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مدینے کی طرف کوچ کیا، بدر میں وہ ہارے تھے۔ غزوہ بدر کے اگر حالات آپ نے سنے ہوں گے تو مختصر بتا دوں کہ 313 صحابہ اکرام کی جماعت تھی جنہوں نے تقریباً 1000 مشرکین سے جنگ کی تھی، اور اللہ نے 313 کو وہ فتح عظیم سے نوازا کہ وہ ایک تاریخ کا باب، ایک سنہری حصہ بن گیا۔ مشرکین قسم کھا کر گئے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو ابو سفیان جو اس وقت حالت کفر میں تھے بعد میں ایمان لائے، انہوں نے ایک فوج کو جمع کیا، ہتھیاروں سے لیس وہ فوج، اسلحہ اور ہر چیز ان کے پاس، ساری چیزیں اور سارے انتظامات تھے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ خبر آئی ہے کہ احد کے میدان میں مشرکین جمع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مدینے کی طرف آئے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم خود جائیں اور اس میدان میں ان کو گھیر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مدینے میں آ جائے تو مدینے میں پھر قتل و غارت گیری کریں گے، مکان لوٹیں گے، لوگوں کے اسباب سامان لوٹیں گے، اور شہر میں جنگ سے بہتر ہے کہ ہم میدانوں میں ان سے جنگ کریں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن ہم تعداد سے مروب ہونے والے نہیں، اللہ کے نبی ہم وہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ جب تم حق پر ہو تو جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے۔
ہم وہ قوم نہیں ہیں اللہ کے نبی، ہم فتح اور شکست کو نہیں دیکھتے، خدا کی قسم اگر آپ مشرق سے ہمیں مغرب تک لے جائیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، مگر اس میں ایک جماعت منافقین کی بھی تھی، اور ان منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد آپ سے پیغمبر ہو، کوئی آپ بہت بڑے سپہ سالار نہیں ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے محمد، اگر آپ اس جنگ میں گئے تو یقیناً آپ کے لوگ زیادہ مارے جائیں گے، اس لیے کہ جو جاسوسوں سے مجھے خبر ملی، میں نے اپنے بھی جاسوس غزوہ میدان احد کی طرف بھیجے، مجھے پتا چلا کہ ان کی تعداد ہم سے کئی زیادہ ہے، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہے، ان کے پاس ایسے ایسے جدید ہتھیار اور ایسے تیز تلواریں ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم ان کے مقابلے میں آئے تو بہت بڑی تعداد میں ہم مارے جائیں گے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس جنگ کو آپ ٹالیے، ابو سفیان کے پاس مال و دولت کے ساتھ کچھ قاصد بھیجیے اور اس سے صلح کی بات کیجیے، آپ صلح کر لیجیے، وہ جنگ سے روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے اور کچھ دیر کے بعد اپنے آپ نے آنکھیں بند کی، پھر جب آنکھیں کھولی تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی اب میں جنگ کو نہیں ٹال سکتا، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اس جنگ کے لیے جاؤں، اور میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں، اور جب رب کا حکم آ جائے تو پھر محمد یہ نہیں دیکھا کرتے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اب میں تجھ سے صاف صاف کہتا ہوں عبداللہ ابن ابی بتا، تو جنگ میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہمارا ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس نے کہا محمد اس جنگ سے مجھے دور رکھیے، میں احد کے میدان میں نہیں جاؤں گا، نہ میں خود مرنے کے لیے تیار ہوں، نہ اپنے ساتھیوں کو میں مرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ وہ ساتھ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ ایک بڑی فوج تھی، اگر وہ ساتھ میں ہو جاتی تو یقیناً غزوہ احد کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن منافقوں کا حال یہی تھا کہ وہ ان جنگوں میں ہی رہا کرتے تھے جہاں وہ دیکھتے کہ ہمیں مال غنیمت زیادہ ملے گا، فائدہ زیادہ ملے گا، اور جہاں دیکھتے کہ یہاں نقصان کے بھی امکانات ہیں تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے۔ بلکہ قرآن عظیم نے منافقین کا ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ جب جنگ میں فتح ہوتی تو کہتے تھے کہ محمد بھی حق پر ہے، محمد کا رب بھی حق پر ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ جب جنگ میں شکست ہو جاتی تو کہتے اگر محمد حق پر ہوتے اور محمد کا رب حق پہ ہوتا تو پھر ہم ہارتے کیوں؟ اس طرح کے تک جملے کہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ نہیں گئے غزوہ احد میں، اور صحابہ کرام کے ساتھ حضور میدان میں اترے۔ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے غزوہ احد کے حالات کچھ پڑھے ہو یا سنے ہو تو پہلے یہ جنگ فتح میں تبدیل ہوئی، اور ایک بعض صحابہ کی کچھ لرزش کی وجہ سے، وہ یہ کہ حضور نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ منافذ کیا تھا، کہا یہاں سے ہٹنا مت۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی جنگ تو فتح ہو گئی، سب مال لوٹ رہے، ہم بھی چلے، وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور وہیں سے خالد ابن ولید جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے پیچھے سے حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو مسلمان بڑی آسانی سے جیت گئے تھے شکست میں تبدیل ہوئی، اور پھر ایسی بھگدڑ مچی کہ یہ افواہ تک پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ ہر صحابی اپنے آپ میں ایک عجیب کیفیت تھی، جس کو جس طرف راستہ ملتا تھا وہ اس طرف بھاگ رہا تھا۔ چند مخصوص صحابہ تھے جو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے متعین تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ بھاگنے لگے تو مشرکین نے پیچھا کیا، اور پیچھے پیچھے سے ایسے ایسے مارے کہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور جب یہ شکست کے عالم میں، اپنے شہیدوں کے غم کے عالم میں مدینے میں داخل ہوئے تو دل میں عبداللہ ابن ابی خوش ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھا ہماری بات محمد نے مانی نہیں تھی، ایک ایسی جنگ میں محمد نے اپنے ساتھیوں کو کھدایا جس کا نتیجہ شکست ہے۔ اور جیسی مدینے میں داخل ہوئے تو یہ گیا بدبخت، اور اس نے جملہ کہا، وہی جملہ ہو بہو اسی کا جملہ قرآن نے بھی بیان کیا۔ اس نے جملہ کہا محمد اگر آپ ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے اور آج اتنے لوگ نہیں مارے جاتے۔ کیا جملہ تھا اس کا؟ اے محمد اگر آپ ہماری مشورے کو مان لیتے، ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے تو آج آپ کے اتنے لوگ نہیں مارے جاتے۔ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، وہی ہوا نا کہ آخر مرنا پڑا۔ جب اس نے جملے کہے تو رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بدبخت تانا دے رہا ہے۔ اسی وقت سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب ارشاد فرماتا ہے
الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا ولو اطاعونا ما قتلوا، بالکل اس کے ہی وہی کے جملے وہ اللہ نے نقل فرمائے. ارشاد فرمایا حبیب، اور وہ لوگ جو خود تو بیٹھے رہے، جنگ میں نہیں گئے، خود تو بیٹھے رہے اور اپنے قبیلے والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ولو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لیتے تو مارے نہیں جاتے، ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے مر گئے نا آخر. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اب رب ارشاد فرما رہا ہے، جواب دے رہا ہے محبوب، ذرا ان کو جواب تو دیجئے کہ تم کہتے ہو تمہاری بات نہیں مانے اس لیے مر گئے، تو جب تمہاری اپنی موت آ جائے ذرا اس موت کو ٹال کے تو بتاؤ. اگر تم اتنے عقل مند ہو تو جب تمہاری اپنی موت آ جائے تو اس کو ٹال کے بتاؤ. تم اپنی موت خود نہیں ٹال سکتے تو دوسروں کی موت کے بارے میں کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ایسا ہو جاتا تو ایسا تھا اور ایسا ہو جاتا تو ایسا تھا. اور قرآن پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے، تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ جنگ نہیں جانتا، اس کا رسول جنگ نہیں جانتا؟ ارے ان کی قسمت میں موت تھی، اگر وہ جنگ میں نہ جاتے تو بستر پہ مرتے. اللہ ان سے راضی ہوا اس لیے شہادت کی موت دیا اور انہیں وہ مقام دیا. پھر آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ بھی نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے بعد رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو اس مقام پہ پہنچے کہ رب کیا رزق کھا رہے ہیں. اور تمہاری جو موت آئیں گی غاروں کے اندر اور خو کے اندر، وہ ذلت والی موت ہوگی، ایسی ذلت والی موت کہ جس کے بعد ادھر مرے اور ادھر جہنم میں، کوئی وقت نہیں ہوگا تمہارے جہنم میں. تو پتہ چلا کہ کوئی اپنی موت کو ٹال ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ پیغمبروں کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے تدبیریں کی کہ موت کو ٹالے، لیکن تقدیر مبرم غالب آ گئی. حضرت موسیٰ کے بعد ملک الموت آئے، انسانی شکل میں آئے. کہیے کون ہے؟ اب انسانی شکل میں آئے، موسیٰ نہ پہچان سکے. کہا السلام علیکم موسیٰ کلیم اللہ. وعلیکم السلام. کون ہو؟ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا تمہیں موت دینے آیا. کہا بھی تو یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، شکل بدل کر آیا ہوں تو شاید موسیٰ کچھ سنتے. سیدھا انہوں نے کہا میں موت دینے آیا ہوں. موسیٰ کسی کی دھمکی سنے؟ جلالی پیغمبر تھے. حضرت ملک علیہ السلام جب آئے انسانی شکل میں، کہا میں موت دینے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور زوردار جو تھپڑ دیا آنکھ باہر نکال دی. اور نبی کی طاقت، نبی کا وار وہ ہوتا ہے کہ جس وار کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. آپ پہلے سن لیں فرشتے کی طاقت کیا ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ یہ تو مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ مقرب فرشتے، یہ وہ چار فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. مگر عام فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو 2 پر دیے، اگر وہ اپنے پروں کو جھٹک دے تو تمہاری دنیا کے مشرق اور مغرب کو تہوبالا کر دے. ایک عام فرشتہ. اور جبریل کے 600 پر ہے. اندازہ لگائیے وہ فرشتہ جس کی یہ طاقت ہے، نبی کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے. اور موسیٰ نبی کے غلام ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دیں تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو مارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جب آنکھ نکال دی تو آنکھ کو لیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولا یہ تیرے کلیم نے میرے ساتھ سلوک کیا. حدیث بخاری کی کتاب الجنائز کے اندر کوئی ضعیف بھی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر جائیں. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. یہ کہا پروردگار تیرے موسیٰ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ نے فرمایا کس شکل میں گیا تھا؟ خالق کائنات میں تو انسانوں کی شکل میں گیا تھا، اس لیے کہ نبی ہے. بات آئی ہے تو اس پہ بھی عرض کر دوں کہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ موت کے حالات پر کتاب لکھی ہے. نقل فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملک الموت آئے. حضرت ابراہیم نے کہا ملک الموت تو جس شکل میں اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے وہ شکل مجھے دکھا. کہا خلیل آپ نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھاؤ. حضرت ابراہیم کو پھر ملک الموت نے عرض کیا اے خلیل، اے ابراہیم آپ نہیں دیکھ سکو گے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ لوں تو اپنے امتی تک ان حالات کو شکل کے بارے میں بتاؤ. کہا ٹھیک ہے اگر آپ ضد کرتے تو دیکھیے.
چہرہ نیچے کر لیجئے، نگاہیں نیچے کر لیجئے، اور جب میں کہوں تو آپ اپنی نگاہ کو پھر اٹھا کر میرے چہرے کی طرف لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے، اپنے گردن کو نیچے کیا، ملک الموت نے اپنی شکل کو تبدیل کیا اور اس شکل میں آئے جس وقت وہ روح قبض کرنے آتے۔ کہا ابراہیم اب میں اس شکل میں آ رہا ہوں جو میں بدکار اور گناہگار کے پاس آتا ہوں، جس شکل میں، اب میں اس شکل میں آ رہا ہوں۔ چہرہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بس کچھ دیر دیکھا تو جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا کہ ہر جسم کے بال کانٹے کی طرح تھے، ہر بال میں آنکھیں تھی، منہ سے شعلے نکلتے تھے، کان سے شعلے نکلتے تھے کہ حضرت ابراہیم برداشت نہ کر سکے، گرے اور گشی آئی، بے ہوش ہو گئے۔ ملک الموت نے اپنی شکل کو پھر تبدیل کیا، ہوش میں لایا، کہا خلیل میں نہ کہتا تھا آپ نہ دیکھ سکوں گے؟ کہا یہ کون سی شکل تھی جو تو نے دکھائی؟ کہا حضور یہ وہ شکل ہے جس شکل میں میں گناہگار کے پاس جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم روتے کہتے ہیں کہ ملک الموت خدا کی قسم اگر تو اس شکل میں جاتا ہے تو تجھے روح نکالنی ہی نہیں پڑتی ہوں گی، تیری شکل دیکھ کر ہی روح جسم سے خارج ہو جاتی۔ کہا وہ بھی شکل دکھا دے جس میں تو نیک بندوں کے پاس جاتا ہے۔ پھر جب شکل تبدیل کی تو بہت حسین و جمیل، چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت جو یہ شکل ہے جو تو نیکوکار کے پاس جاتا ہے، اگر اس شکل میں جائے تو خدا کی قسم اسے تو موت کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ کہا ہاں خلیل آپ نے صحیح کہا، جب میں اس شکل میں جاتا ہوں اور محبت کے ساتھ روح نکالتا ہوں، ایسے روح نکال لیتا ہوں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس انداز میں نکال لیتا ہوں۔ تو ملک الموت کی دو شکلیں ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو وہ طاقت و قوت دی، وہ جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو انسان کی شکل میں آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس، پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے ملک الموت کی آنکھوں کو درست کیا، کہا اب ملکوتی شکل میں جا۔ اللہ نے فرمایا گائے کا بچڑا لے جا اور سلام عرض کرنا اور اس کے بعد ادب سے کہنا۔ پھر ملک الموت آئے، کہا کہ موسیٰ میں ملک الموت ہوں اور اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ آپ کی روح کو قبض کروں۔ یہ گائے کا بچڑا ہے، آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں اور آپ کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال آپ اور دنیا میں گزار دیں، آپ کو مہلت دی جاتی۔ آپ کا دل دنیا میں رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ رکھیں، جتنے ہتھیلی کے نیچے بال آ جائیں اتنے سال آپ اور دنیا میں جی لیں۔ کہا اس کے بعد تو پھر آئے گا؟ کہا ہاں میرا آنا تو یقینی ہے۔ کہا جب تو پھر آئے گا تو ابھی لے کے چل، یعنی تیرا آنا تو اٹل ہی ہے نا۔ تو اب اس بار جب روح نکالی تو نکل گئی، کیوں؟ کیونکہ اب کلیم کی بھی مرضی تھی کہ رب سے ملاقات کرے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، ایک لمحہ ایک وقت یہ خواہش آئی کہ میں دنیا میں رہوں، لیکن جو تقدیر مبرم تھی، تقدیر تو یہی تھی کہ اسی وقت روح کی نکلنا ہے، تو غالباً حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، نام سناؤں گا آپ نے، امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے بھی استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، المصنف حدیث کی 12 جلدوں میں ان کی کتاب ہے۔ امام ابن ابی شیبہ المصنف میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مصر میں ایک شخص آتا ہے، ان کا امتی ہے، ان پر ایمان لایا، حضرت سلیمان کو سلام کیا، کہا کہ سلیمان پتہ نہیں آج کیا بات ہے، ایک شخص میرے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور صبح سے مجھے تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور گھور رہا ہے، میں کھڑکی میں جھانکتا ہوں، دیکھتا ہے تو کھڑا ہوا ہے، میں بازار جاتا ہوں تو یہ بھی میرے پیچھے پیچھے آتا ہے، گھورتا ہے، اور اس کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کہنے کی بھی قدرت نہیں پا رہا ہوں کہ اس سے پوچھوں بھائی کیا ارادہ ہے تیرا، کیوں پیچھا کر رہا ہے میرا، کیوں گھور رہا ہے؟ تو میں نے بس یہ ارادہ کیا کہ آپ کی پناہ میں آ جاؤں، آپ نبی ہے، آپ ذرا دیکھیے اس شخص کو اور کہیے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو نبی ہوتا ہے نا، پہلی نگاہ میں پہچان لیا، کہا جانتا ہے وہ کون ہے جو تجھے گھور رہا ہے؟ وہ ملک الموت ہے۔ کہا حضور وہ گھور کیوں رہے ہیں؟ کہا میرا خیال یہ ہے کہ شاید تیری روح قبض کرنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں اس میں بات یاد آ گئی ہے، حضرت ابراہیم ایک مرتبہ عرض کرتے ابراہیم علیہ السلام کہ ملک الموت، یہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ہیں،
کتنے انسان ہیں. اب ایک مشرق میں مر رہا ہے, ایک مغرب میں مر رہا ہے, ایک شمال میں انتقال ہو رہا ہے, ایک جنوب میں انتقال ہو رہا ہے, اور روح قبض کرنے والی ذات ایک. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت مختلف علاقوں میں, زمین کے مختلف حصوں میں جاندار انسان ہوتے, تو کیسے ان کی روح قبض کرتا ہے؟ تو عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام, آپ جو شکل میں مجھے دیکھ رہے ہیں نا, یہ میری انسانی شکل ہے. اس اعتبار سے آپ میری جسامت دیکھ رہے ہیں, یہ میری حقیقی جسامت نہیں ہے. میری حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرے جسم کو اتنا قوی اور اتنا وسیع بنایا, اتنا بڑا بنایا کہ پوری دنیا میرے سامنے ایسے جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سامنے کھانے کی پلیٹ ہوتی ہے, یہ دنیا میرے سامنے ایسی ہے. اور جس آسانی سے آپ پلیٹ سے جہاں سے چاہے جو چیز چاہے اٹھا لیتے ہیں, ویسے ہی میں اللہ کے حکم سے روحوں کو اٹھا لیتا ہوں. میرے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں کہ کوئی مشرق میں اور کوئی مغرب میں. یعنی ایک چاول کی پلیٹ رکھی ہو آپ کے اور ہمارے سامنے, تو ہم کتنے آسانی سے یہ نہیں یہ دانا کھا لو یار, یہ دانا چھوڑ دو, یہ دانا پہلے لے لو, کتنے آسانی سے ہم کھاتے ہیں. یہی ملک الموت کی کیفیت ہے, جہاں سے چاہے جو چاہے اٹھا لے. تو یہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے ایک کھانے کی پلیٹ. اب حدیث پاک میں عطا فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں, ایسا کوئی دن نہیں, کوئی روز نہیں کہ ملک الموت روزانہ ہر شخص کو 2 مرتبہ گھورتا ہے. ہر شخص کو, آپ کو, مجھے, ان کو, سب کو, ہر شخص کو 2 مرتبہ دیکھتا ہے. اور ایک بات یہاں اور عقیدے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کہ عرض میں نے کیا کہ ملک الموت کے لیے پوری دنیا کیسی ہے, کھانے کی پلیٹ کی طرح. تو ملک الموت ہونے کے باوجود بھی نبی کا تو غلام ہے نا. تو ملک الموت کا تو اختیار قوم مان رہی ہے, نبی کے اختیار پر اعتراض کرتے ہیں. جبکہ آقا کی طبرانی میں یہ حدیث موجود, آقا فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا, اللہ نے تمام دنیا میری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے, اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور قیامت تک جو ہوگا سب میری نگاہ دیکھ رہی ہے. اور اس طرح دیکھ رہی ہے جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں, ایسے میں دنیا کے نظام کو دیکھتا ہوں. مگر یہ حدیث بتائیں گے تو بہت سارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو شک کی بات کرتے ہیں, ملک الموت کا اختیار مانتے ہیں. تو غلام کا اختیار ماننا, نبی کا نہیں مان رہے. ارے ایک مرنے والا مشرق میں, وہاں بھی ملک الموت روح قبض کر رہے ہیں. ایک مرنے والا مغرب میں, ملک الموت وہاں بھی روح قبض کر رہے ہیں. تو جب غلام کا اختیار یہ ہے کہ مشرق میں بھی رسائی, مغرب میں بھی رسائی, تو آقا کے اختیار کا کیا عالم ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے تو اسی لیے کہہ دیا فریاد جو امتی کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جب غلام کو سارے انسانوں کی خبر ہے, ایک غلام روزانہ 2 بار ہر شخص کو دیکھ رہا ہے, تو میرے آقا اپنے امتیوں کو نہیں دیکھتے. ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ کس کی روح قبض کرنی ہے. اب آپ اور ہم بازار میں گھوم رہے ہیں, بھائی ہمیں بھی خود پتا نہیں. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہمارے سرور خان صاحب کا ایسا ہی ہے کہ میں بتایا کہ 1-2 روز پہلے ملے اور 2 روز بعد خبر آتی ہے کہ انتقال ہو گیا. اور بعض ایسے بھی انتقال ہم نے لوگوں کے دیکھے ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے چل پھر رہے ہیں, گھر آئے, پھر اچانک خبر آئی گئی بھائی گھر آئے, سوئے لیٹے کے لیٹے رہ گئے. کتنی اچانک موت ہوتی ہے. خود یعنی مرنے والے کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میں مرنے والا ہوں. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مرنے والے ایسی بھی ہے کہ ان کو احساس ہو جاتا ہے, وصیتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت تو کیسے جان لیتا ہے کس کی روح قبض کرنی ہے, تجھے حکم کیسے ہوتا ہے. عرض کیا اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک درخت پیدا کیا ہے, ایک نگاہ میری اس درخت پر ہوتی ہے اور ایک نگاہ پوری دنیا پر ہوتی ہے. 2 آنکھیں, ایک آنکھ اس پر اور ایک آنکھ اس پر لگی ہوئی ہے. اور وہ درخت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے, اس کے نام کی جو اس کے ماں باپ اس کا نام رکھتے, اسی نام کا ایک پتا اس درخت میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ پتا درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے, میں سمجھ لیتا ہوں کہ رب کی طرف سے حکم ہے کہ اس کے ٹوٹا, اس کی روح قبض کرو. یہ پتا گرتا ہے اور میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. یہ ہے انداز روح قبض کرنے کا.
تو آپ اور ہم تو بازاروں میں ہیں، ملک الموت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے نام کا جو پتا اگا ہوا ہے درخت میں لگا ہوا ہے، لگا ہے، بس یہ گرا، ہم تو بازار کے بازار میں رہ گئے، پتا گرا بازاری سے روح قرض کر، تو ہر شخص کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ تجھے گھور رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تیرا وقت آ گیا ہے۔ کہا سلیمان میں آپ پہ ایمان لایا ہوں اور اب میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، نبی کی پناہ میں آیا، مجھے مایوس نہ کیجئے، مجھے ملک الموت سے بچائیے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا اس کی نگاہوں سے دور کر دیجیے۔ آپ نے اپنے چناتوں کو حکم دیا، تخت پہ آپ بھی بیٹھے، کہا بیٹھ جا میرے بازو، اس کے بازو اپنے بازو بٹھا لیا، کہا جتنی تیز رفتاری سے لے جا سکتے ہو مصر سے ہٹاؤ، کسی بھی سمت میں چلو، اور اتنی تیز رفتاری سے اڑو، اتنی تیز رفتاری کہ اس سے پہلے اتنی تیز رفتاری سے کبھی تم نے پرواز نہ کی ہو۔ جناتوں نے تخت کو اٹھایا اور جیسی تخت ہندوستان میں آیا زمین پر اترا، یہ تخت پر اس کی روح قبض ہو گئی، تخت پہ ہی لڑک گئے۔ حضرت سلیمان حیران ہو گئے، کہا ملک الموت یہاں بھی تو نے نہیں چھوڑا کہ تجھ سے بچنے کے لیے اتنی دور مصر سے یہاں آیا، میں سے لے آیا؟ تو کہنے لگے، عرض کیا کہ سلیمان اصل میں معاملہ یہی ہے کہ رب کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا ہے، میں صبح سے حیران تھا، یہ مصر میں گھوم رہا ہے، یہ انسان ہے، ہندوستان جائے گا تو جائے گا کیسے؟ اسی بات کی وجہ سے تو میں اسے گھور رہا تھا۔ وہ کہا آپ نے میرا آسان کر دیا۔ تو اس واقعے سے دو باتیں پتہ چلی، پہلی کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو آپ کسی صورت میں ٹال نہیں سکتے۔ بتائیے انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد بھی موت سے انسان نہیں بچ پا رہا ہے، یہ ایسی ایک اٹل حقیقت۔ تو آپ اور ہم اپنی موت کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ پتہ چلی اس سے کہ جس کی جہاں مٹی ہوتی ہے وہی وہ دفن ہوتا ہے، وہی انتقال ہوتا ہے، رہنے والا کہیں کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کیونکہ قرآن عظیم اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ تھا مصر کا رہنے والا لیکن اس کی مٹی ہندوستان کی تھی، تو اس کی مٹی ہندوستان برابر آ گئی، اور قرآن نے اسی کو یوں بیان کیا، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ ملائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور اس آیت کی تشریح میں اتنی پیاری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ خدا کی قسم محبت میں آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے، ابھی کہہ رہے ہیں آپ، ایک کے بات ہی نہیں سکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں اور اسی مٹی میں ملائیں گے، تو چیز کی جہاں مٹی ہے وہیں پر وہ جاتا ہے۔ تو اس پر علماء مفسرین کہتے ہیں اور حدیث میں آتا آقا فرماتے ہیں لوگوں یہ حضور حیات ہے، تب بھی کہتا ہے کہ وہابی کہ حضور کو علم غیب نہیں، نبی حیات ہے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا لوگوں جہاں میری مٹی ہے وہاں ابو بکر کی بھی مٹی ہے، عمر کی بھی مٹی ہے، سبحان اللہ، اور دونوں پہلو میں بے شک منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جو مٹی رسول اللہ کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی ظاہراً بشری لبادے میں، وہی مٹی کا حصہ حضرت ابو بکر کو بھی عطا ہوا، وہی مٹی کا حصہ حضرت عمر کو بھی۔ اور جس خطے سے حضور کی مٹی لی گئی، اب یہ دوسرا عقیدہ سنیں، اور اس پر اجماع ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پر اجماع یعنی کسی کا اختلاف نہیں، حتیٰ کہ ابن کثیر، یہ جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، وہ بھی اس اجماع میں شامل ہے۔ ابن کثیر نے بھی الوداع والنہایہ میں لکھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی لی گئی جس زمین سے لی گئی، اور جس زمین پر نبی کا جسم اطہر ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، تمام دنیا سے افضل ہے، لوح سے افضل، کرسی سے افضل، عرش اعظم سے بھی افضل، کائنات میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ افضل۔ تو اس سے یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جو جس کی جہاں کی مٹی ہے وہیں پہ اس کو وہ پہنچ جاتا ہے اور اسی مٹی میں ملتا ہے، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے۔ لیکن موت تک تو سب کا اتفاق ہے، اب اٹھائے جانے کے بعد پھر ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شروع کیا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اتنے ہزار کوٹی، اتنے ہزار، وہ کوٹی بھی وہ کئی کروڑ ہوتا ہے، اتنی یونیوں میں وہ جنم لے گا۔ اسلام دوبارہ جنم کیا انکار کرتا ہے،
अवागोन का अकीदा भी कहते हैं इसको। अवागोन का अकीदा क्या है कि साहब वो फला की रूह फला के जिस्म में आ गई, ये पूर्व जन्म हुआ। इस्लामी नजरिए से याद रखिए ये अकीदा कुफ्र है। क्या ये अकीदा? एक बार जो पैदा हो गया दोबारा वो इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। हाँ, अरवाह आती है, रूहों का इख्तियार है। बात ज़ईफ हदीस है सनद के एतबार से, लेकिन फज़ाइल में मकबूल है कि जुमेरात के दिन रूहों को एक तरह से छुट्टी दे दी जाती है। और हदीस पाक में आता है, अल्लाह आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने इससे पूरा रिसाला लिखा है। इमाम इब्न अबी शैबा ने, इमाम इब्न अबी दुनिया ने, इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने किताब उज़्ज़ुहद में, तो कई मुहद्दिसीन ने ये हदीसें लाई। हालांकि मैं फिर अर्ज करूं कि सनद के एतबार से हदीसें ज़ईफ है, लेकिन लिखने वाले कसीर उलमा हैं और इस सारी हदीसों का आला हज़रत ने एक जगह जमा फरमा दिया। वो हदीस पाक क्या है कि आका फरमाते हैं कि जुमेरात की शब रूहों को छुट्टी दे दी जाती है, रूहें अपने घरों में आती है और फज्र से लेकर मगरिब तक जुमेरात के दिन होती है। घर के दरवाजे पे बाहर खड़े होकर आवाजें लगाती है, ऐ हमारी औलादो, ऐ हमारी बीवियों, ऐ हमारे बच्चों, तुम हमारे घर में रहते हो, हमारा दिया हुआ छोड़ा हुआ खाते हो, हमारा छोड़ा हुआ पहनते हो। आज हम उस दयार में हैं कि जहां अमल के सिवा कोई चीज काम नहीं आ रही है। हमारे लिए सदके और खैरात करो, इसाले सवाब करो। अब अगर घर वाले इसाले सवाब करते हैं, सदका करते हैं, कुरान पढ़ के बख्शते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के बख्श दिया, कोई छोटी सी सूरत पढ़ के बख्श दिया, तो उसका नतीजा क्या होता है? खुश जाती है। और घर वाले अपने दुनियावी कामों में मशगूल है तो नाराज होके जाती है और गमगीन हालत में जाती है, कहती है कि लोगों तुम भी उसी गफलत में हो जिस गफलत में हम पड़े थे। जब तुम तैयार में आओगे कि जहां आज हमें पता चल रहा है कि ये गफलत हमारे लिए कितने नुकसानदाह हो रही है, तुम्हें जब एहसास होगा तो तुम पछताओगे, लेकिन वो पछतावा तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। यही वजह है कि उलमा अहले सुन्नत ने इन हदीसों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे मरासीम इजाद कर दी कि कम से कम उसकी बुनियाद पर लोग अपने मरहूमों को याद रखें। मतलब 10वां रख दिया, 20वां रख दिया गया, 40वां रख दिया गया कि कम से कम 40 दिन तक घर में तिलावत होती रही कि भाई जब तक 40वां नहीं आएगा तिलावत करते जाइए। 20वां रख दिया और फिर साल में एक बरसी रख दी। और ये आज तक हैरान है कि 10वां हमने नहीं देखा, 20वां हमने नहीं देखा। हमने कहा भाई, हमने कब कहा कि ये सुन्नत है? अगर नबी कर ले तो सुन्नत होता, हमने मुस्तहब कहा। तो सुन्नत तो हम भी नहीं कह रहे, ये तो तदबीरें हैं, ये तो हमारे उलमा की अक्लमंदियां हैं कि मरहूमों को जो हदीस में कि वो रूहें आती हैं इसाले सवाब का मुतालबा करती है, उनको सवाब के जरिए से पहुंचे। इसलिए कि दुनिया में इंसान मशगूल हो जाता है, भूल जाता है अपने मरने वालों को, तो कम से कम इस बहाने याद रख ले। तो हमारे उलमा ने उन बहानों के लिए चीजें रख दी और चूंकि तुम इसके मुनकिर हो तो नतीजा क्या हुआ है? वही तो जुमला है, जुमले में बात खत्म कर दूंगा, मर गया मरदूद फातिया न दूध। मैं अर्ज कर रहा था कि बाद में फिर जो इख्तिलाफात शुरू होते हैं, मौत तक तो सारे कौम और मज़ाहिब का इत्तेफाक है कि मौत हकीकत है। अब मौत के बाद क्या? तो हर मजहब के मानने वाले हर लोगों का अपना अपना ख्याल है, लेकिन हमारा अपना ख्याल नहीं है। हमारे वो अकायद है, वो ख्यालात है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताए। अब लोगों ने कहा साहब जैसा अमल होता है इस वक्त उस हिसाब से अगले जन्म में वो फिर दोबारा पैदा होता है। अच्छा अमल किया तो इंसान बनेगा, बुरा अमल किया तो कभी कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा। हालांकि आज तक किसी कुत्ते से पता नहीं चला कि भाई पहले क्या था। आज के मौजूदा किसी इंसान से पूछा गया भाई आप पहले क्या थे तो उसको नहीं मालूम, कितना बा जन्म है उसको नहीं मालूम। तो क्या अजीब अजीब ख्याल है। लेकिन इस्लाम कहता है कि दोबारा उठाया जाना है, पैदा होना नहीं है। पैदा होना और कुरान ने नहीं कहा कि दोबारा पैदा करेंगे, हम इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे, पैदा करेंगे नहीं कहा, उठाया जाएगा। और उठा के कहां लाएंगे? हश्र के मैदान में। अरब के जो मुशरिकीन थे वो मौत के बाद की जिंदगी के मुनकिर थे, वो नहीं मानते थे कि मौत के बाद दोबारा इंसान को उठाया जाएगा। वो कहते थे बस जो कुछ है जिंदगी में, जिंदगी खत्म, मामला खत्म। वलीद इब्न मुगीरा और उबई इब्न खलफ, ये दो बहुत बड़े पक्के काफिर हैं। ये मुशरिकीन का अकीदा था। एक बार तब एक हड्डी लाते हैं हुजूर की बारगाह में, कहा मोहम्मद ये हड्डी देख रहे हैं आप, हमारे 2 सवाल है, इसके जवाब दे दे। का बताओ, पूछो क्या क्या सवाल है। का पहला सवाल ये कि हड्डी किसकी है? अब
آپ نے فرمایا انسان کی. اچھا دوسرا سوال یہ کہ ہڈی کس کی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ فلاں ابن فلاں جادوگر کی ہڈی ہے. سبحان اللہ. اور مغیرہ ولید ابن مغیرہ تو نے 2 پوچھا، اب تیسرا جواب مجھ سے سن لے، اسے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے. یہ بھی بتا دیا. کہا محمد ہم یہ ہڈی لائے، ہمیں ایک ہڈی مل گئی، ہم قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک ہڈی مل گئی، ہم نے لے آئے. تو ہم اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس شخص کی ہڈی ہے اس کے باقی اجزاء ہمیں نہیں ملے، مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی میں ایسے مکس ہوئے کہ آج اس کا نام و نشان مٹ گیا انسان کا. آپ کا رب کہتا ہے منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. تو اے محمد یہ بتائیے کہ اسی مٹی سے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کے اعضاء بکھر گئے، جس کا کوئی پتہ نہیں عطا نہیں، 100 سال میں وہ مٹی کہاں کہاں گرد و غبار بن کے کہاں کہاں نہ اڑی ہوں گی، تو تمہارا رب اس کو کیسے جمع کرے گا؟ یہ مطلب وہ لوگ ہیں اس دور میں بھی جو آج بھی ایسے ہیں کہ ہر چیز کو سائنٹیفک نظریے سے ہی پرکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ زیادہ تر اس کے معاملات کیسے ہیں، والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ جو غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نازل فرمائی اس وقت. کہا حبیب جواب دو. اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. حبیب فرمائی ہاں ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اور اس نے اپنی ایک روشن کتاب میں سب لکھ رکھا ہے. کب پیدا ہونا ہے لکھ رکھا ہے، کب مرنا ہے لکھ رکھا ہے، کب اٹھایا جانا ہے یہ بھی لکھ رکھا ہے، سب کچھ لکھ دیا. انہوں نے کہا محمد ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب تو کہہ رہا ہے کہ پیدا کر اٹھائے گا، لیکن ایسی بات ہمیں سمجھائیے جو ہماری عقل میں آئے. یہ تو مسلمان مانتے ہیں آپ کے، ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم تمہیں نبی ہی نہیں مانتے. اے محمد ہم تمہارے رب پر ایمان ہی نہیں رکھتے. جب ہم تمہارے رب پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم تمہارے رب کی بات کیوں مانیں؟ یہ آپ اپنے ماننے والے مسلمانوں سے کہیے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور بے شک ہم موت جو ہے میتوں کو مردوں کو دوبارہ جلائیں گے. یہ آپ اپنے ماننے والوں سے کہیے، ہم نہیں کہیں. ہمیں تو وہ بتائیے جو ہماری عقل میں آئے. تو اب عقلی جواب دیا گیا. جواب کیا آیا؟ مفہوم آیت یہ کہ اور وہ انسان پوچھتا ہے، محبوب وہ انسان سے خطاب کیا ولید ابن مغیرہ کو، اور وہ انسان یہ پوچھتا ہے کہ دوبارہ انسان جن کی جسم کے اعضاء بکھر گئے کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے دوبارہ جلائے جائیں گے؟ حبیب آپ فرمائیے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ نہیں سمجھا؟ جواب مکمل ہو گیا ہے. آپ ذرا ان سے خود پوچھئے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، تو ان کو خود پتا نہیں کہاں تھے. تو جو پروردگار غائب سے، عدم سے، غائب سے ظاہر میں لایا، قادر ہے کہ غائب کرے اور پھر ظاہر کر دے. پہلے بھی کہاں تھے تم؟ کوئی انسان بتا سکتا پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ مجھے تو یاد نہیں میں کہاں تھا، آپ کو یاد ہے تو بتا دے. اب آپ جو کچھ بتائیں گے سنی سنائی بتائیں گے، مشاہدہ تو نہیں ہے. امی نے کہیں گے بیٹا آپ ہمارے پیٹ میں تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، وہ باتیں، وہ وقت، وہ لمحات یاد نہیں. بچپنے کی بھی وہ باتیں یاد ہے جب ہم نے شعور کی منزلوں کو چھوا. بہت اچھی یادداشت کا کوئی انسان ہو بھی تو 3 سال کی عمر کی باتیں یاد رکھتا ہے، 2 سال 2.5 سال، اس سے پہلے کی نہیں معلوم. اس کو دودھ پیتے والی وقت کی تو بات ہی نہیں. اس سے پہلے انسان تھا کہاں؟ چلیے پیچھے کی طرف چلے، ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کے شکم، باپ کی پشت میں نطفے کی شکل میں تھا. نطفے سے پہلے کیا تھا؟ غذا کی شکل میں تھا. غذا سے پہلے کیا تھا؟ درخت کی شکل میں تھا، سبزیوں کی شکل میں تھا. اس سے پہلے کہاں تھا؟ زمین میں تھا. اور زمین سے پہلے کہاں تھا؟ واللہ عالم ثم رسول نہیں معلوم. تو تھے کہاں؟ تو تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. ایک ہی تو ذات تھی پروردگار عالم کی، کچھ تھا ہی نہیں سوائے رب کے.
اس نے جب چاہا کائنات کی تخلیق فرمائی، روحوں کو پیدا کیا، جسموں کو پیدا کیا، مٹی کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، اجزاء کو ملایا، انسان کو وجود بنایا۔ اور اس سے پہلے کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ یہی تو اس کی رب ہونے کی شان ہے کہ اس نے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی سابقہ مادے کے انسان کو بھی وجود دیا اور کائنات کو بھی وجود دیا۔ تو غائب سے ظاہر میں لایا، اور غائب کر دے تو دوبارہ ظاہر نہ کر سکے، ایسا تو مجبور نہیں ہے وہ۔ تو دوبارہ اٹھایا جانا یقینی ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے فلاسفر جب اس طرف گئے